ایمان کے درس گاہ جمنشا، نصرت ایمان کے درس گاہ جمنشا، حقوق ایمان کی تعلیم کرنے والی یونیورسٹی جمنشا، معرفت ایمان سکھانے والی یونیورسٹی جمنشا۔ حدیث بچے کو یاد ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بندہ بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور پھر جاہلیت ہے رسول اللہ کے ظہور اسلام سے قبل کا زمانہ، یعنی رسول اللہ کے ظہور اسلام سے پہلے جو اعمال جو افعال زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے، جو بندہ بھی وقت ایمان کی معرفت نہیں رکھتا گویا وہ تبھی تو سبھی برے اعمال اس انسان کے اندر موجود ہیں، گویا اس کی موت کفر کی موت۔ اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو کفر سے نکال کے معرفت ایمان کے ذریعے ایمان کی روشنی دینے والی درسگاہ جمنشا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ تو کریں، کیا اتنی بڑی تحریک کسی اور جگہ سے چلی؟ جواب نفی میں آئے گا۔ قصور کیا ہے جمنشا کا؟ کوئی نئی بات، کوئی نیا دین لے آئے؟ عجیب بات ہوگی، کتابیں آپ نہ پڑھیں، دین آل محمد آپ نہ سیکھیں، فتوے ہم پہ چاروں میں۔ کس چیز پہ اعتراض؟ کہا کہ ان سرداروں نے رزق حلال، اپنے امام سے توجہ کرو، اپنے امام سے رابطہ کرو، دن رات امام کی ذات کے لیے وقف کرو، سوچو کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جس سے سیدہ کا لال ناراض ہو جائے، ہر وہ کام کرنا کیونکہ جس کام کے اندر تمہارے ایمان کی خوشبو دی، ہر وہ کام کرنا جس سے تمہارے ایمان کا ظہور قریب ہو۔ آپ کو تمہیں حدیث تو اٹھا کے دیکھ، دعا کی قبولیت کا معیار رکھا گیا ہے رزق حلال کو۔ سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوالے کا میں جہاں چلے حوالہ دیتا جاؤں، تاریخ یہ تفسیر القرآن سید ہاشم بہرانی وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عبادت کے 70 جز ہیں اور سب سے افضل جز رزق حلال ہے۔ یعنی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے اجزاء عبادت کے حصے ہیں، لیکن اس میں سب سے افضل حصہ رزق حلال کا ہے۔ یعنی اگر آپ کے اندر لقمہ حرام کا چلا جائے گا وہ آپ کے جسم کے اندر جا کے آپ کا گوشت بنائے گا، آپ کی ہڈیاں بنائے گا، آپ کے پٹھے بنائے گا، تو جب لقمہ حرام کا جا کے آپ کا جسم بنائے گا تو کس طرح سوچ سکتے ہو اس حرام کا لقمے کی وجہ سے آپ کی عبادتیں قبول ہوگی؟ قصور کیا تھا جمنشا والوں کا؟ بھٹکی ہوئی انسانیت کو معرفت کا درس دیا، رزق حلال کے بعد دوسری چیز آگی دعا۔ حدیث شیعہ بچے کو بھی یاد ہے کہ افضل عمل امتی انتظار الفرج، میری امت کے تمام عملوں میں سے سب سے افضل عمل منتقم کے ظہور کا انتظار۔ اب میں جملہ دینے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کون میرے ساتھ بولے گا، کون بیٹھا رہے گا۔ بھائی نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، جتنی بھی آپ باتیں کرتے ہیں وہ سب عمل ہے، وہ سب انسان کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کہ مجھ پہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے، میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا افضل عمل امتی انتظار الفرج، کیونکہ کوئی بھی مومن جتنی عبادتیں کرے گا وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگی، لیکن جب کوئی مومن منتقم کے ظہور کا انتظار کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے